السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم قصہ قرآن۔ اب تک آپ نے کئی نبیوں کے قصے، جو قرآنی قصے ہیں وہ آپ نے سنے ہیں۔ آج حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے جو قرآن قصے ہیں وہ آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں، ہر دن کی طرح وہ آپ کو یہ قصے سنائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ سنا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، جن کا تذکرہ گزشتہ کل ہوا، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دیا جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ قرآن پاک میں وہ دعا مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد عطا کیجیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کو ایک بردبار اور نیک بچے کی بشارت دی۔ تو یہ دونوں بچے ان کے کبر سنی میں، بڑھاپے میں ان کو ملے تھے۔ یہ ذکر حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 بچے عطا کیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سنتا ہے۔ تو یہ دعا اولاد کے حوالے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جیسے نبی، جن کی عظمت و جلالت کی کیا شان ہے اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل لقب دیا، اپنا دوست قرار دیا، ان کی بھی بات، ان کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نہیں سنی، بڑھاپے میں جا کر سنی۔ اس لیے دعا اللہ سے ضرور مانگنی چاہیے اور امید بلکہ یقین رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور سنے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب مانگیں گے تو ہماری مراد اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ مراد اس وقت پوری ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے گا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز کس وقت میں مناسب ہوتی ہے اور کون سی چیز مناسب نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں صاحبزادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اور ان کو نبی بنایا۔ ان کا قصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ سن چکے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ان کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ قربانی کا سلسلہ بھی قائم کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی بنیاد بھی اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت برکت رکھی، بہت سارے نبی ان کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ آج جو ہمارا قصہ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام متعدد جگہوں پہ لیا ہے، اور خاص بات ان کی یہ رہی ہے کہ حضرت لوط نے بڑا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ حضرت لوط اللہ کے نبی تھے اور رسولوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک لوط جو ہیں وہ رسولوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنا رسول بنایا تھا۔ یہ حضرت لوط آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، ان کے برادر زادہ تھے، ان کے بھتیجے تھے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین دیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، تو اس وقت جو قابل ذکر شخص تھا جس نے ان کی دعوت قبول کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فآمن لہ لوط، لوط نے ان کی
تصدیق کی، حضرت لوط ان پر ایمان لائے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے راستے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں حضرت ابراہیم کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جب وہ پریشان ہو گئے تھے تو وہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اللہ کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حضرت لوط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، کہ ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا کیا تھا، ان کو حکمت دی تھی، ان کو علم دیا تھا، اور اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور وہ بدترین گنہگار قوم تھی۔ ان کی قوم کا تذکرہ بھی آئے گا تفصیل کے ساتھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کی شان میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے اور علم سے نوازا تھا، ان کو بڑی بردباری دی تھی، ان کو ایک ایسی قوم میں مبعوث کیا تھا، ایسے لوگوں کے پاس ان کو بھیجا تھا جو پہلے سے بہت برائی میں مبتلا تھے اور نہایت گندے کاموں میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ معزز ناظرین، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نبی کے معنی ہوتے ہیں پیغمبر۔ نبی عربی کا لفظ ہے، نبا سے بنا ہے، جس کے مطلب ہے، نبا کا مطلب ہے خبر، نیوز۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے جو نیوز دینے والا ہے، جو میسج دینے والا ہے، میسنجر ہے۔ اور یہ رسول جس کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے مخصوص کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان بھیجتا تھا تو ان کو رسول کہتے تھے۔ تو یہ حضرت لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی قوم کے درمیان مبعوث کیا جو برائیوں میں مبتلا تھی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت دعوت دی، اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی بھی طور ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو بالآخر ان کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی سخت سزا دی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، جیسے حضرت ہود کی قوم عاد کے ساتھ معاملہ ہوا، جیسے حضرت صالح کی قوم سمود کے ساتھ معاملہ ہوا، ایسا ہی معاملہ حضرت لوط کی قوم کے ساتھ بھی ہوا اور اسے بدترین سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ حضرت لوط کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ پہلے ابھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا چکی ہے، رکھی جا چکی ہے کہ قرآن پاک کوئی قصے یا کہانی کی کتاب نہیں، اس لیے اس کے اندر نبیوں کی جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیان نہیں کیا گیا۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مستقل عنوان کے تحت آیا ہے، ایک مکمل صورت تفصیل سے شروع سے آخر تک وہاں آئی ہے۔ بقیہ نبیوں کے عام طور پر جو قصے ہیں قرآن پاک میں الگ الگ جگہوں میں الگ الگ حکمت کے ساتھ، الگ الگ نصیحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیز اصل پیش نظر رکھی ہے وہ ہے عبرت و نصیحت۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن نے جب قصہ کہا تو یہ قصہ ہم انسانوں کا وہ قصہ نہیں ہے جس میں جھوٹ کی بھی آمیزش ہوتی ہے، یہ خالص قصے ہیں، بالکل سچے، اللہ کے بیان کیے ہوئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بات آ چکی ہے پہلے کہ یہ سچے قصے ہیں، حق قصے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے ان کی زندگی کا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کے چاہنے والے بھی تھے، وہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑی ذمہ داریاں عطا کی، مکے کا مشن ان کے حوالے کیا، مکہ کی تعمیر کا مشن ان کے حوالے کیا اور قربانی کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک دوسری قوم کی طرف بھیجا جو پہلے سے سدوم کے علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں ان کو بھیجا گیا، اور وہاں کے لوگ بہت برائیوں میں مبتلا تھے، عجیب قسم کی خرابیاں ان کے اندر تھیں، ایسی برائیاں کر رہے تھے جیسی برائیاں پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کچھ آیتیں قرآن پاک کی جو اس تعلق سے روشنی ڈالتی ہیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا
کہ کیا تم لوگ خدا سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک دیانتدار اور امین رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تم تک خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کسی قسم کا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو۔ یہ درمیان میں آپ کے سامنے یہ بات ناظرین رکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے عام طور پر جو قصے دیکھیں گے اس طرح کا مضمون آپ کو ملے گا کہ ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے لیے میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور جو میرا اجر ہے وہ میرے رب کے ذمے ہے، مجھے جو ملے گا، مجھے جو صلہ ملنا ہے وہ مجھے رب سے لینا ہے، وہ مجھے تم سے نہیں لینا ہے، تم بس میرا پیغام لے لو، جو خیرخواہی کا پیغام ہے، جو الہی پیغام ہے، اس کو لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہی معاملہ حضرت لوط کا بھی رہا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم خلق میں سے، مخلوق میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم لوگ نہایت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم لازماً یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ قوم لوط کی خباثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم سے پہلے دنیا کے کسی نے بھی اس کام کا ارتکاب نہیں کیا، ایسی برائی کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بڑی ہی اوندھی عقل کے بلکہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو اس پر ان کی قوم والوں نے اس کو جواب دیا کہ اپنی بستی سے اس کو نکال دو، یہ بہت پارسا بنتا ہے، بڑا نیک بنتا ہے۔ قوم کا جو جواب تھا لن کہا فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ قوم کو جب حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا کہ تم اگر بات نہیں مانو گے اور خدا کو ناراض کرو گے تو عذاب آ سکتا ہے، تو قوم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ائتنا بعذاب اللہ، جو اللہ کا عذاب ہے اب لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو بہرحال وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوا، اس نے جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اس وقت کچھ فرشتے آئے جو ان کی قوم کی طرف گئے۔ یہ ان فرشتوں کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان ہم نے سنا ہے پہلے بھی کہ کچھ فرشتے ان کے گھر آئے تھے اور جن کے سامنے انہوں نے کھانے کا سامان رکھا تھا اور ان فرشتوں نے اس کو کھایا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ کیا معاملہ ہے، یہ کھا نہیں رہے۔ تب ان فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم انسان کی شکل میں ضرور آئے ہیں مگر انسان ہے نہیں، اس لیے ہم کھا نہیں سکتے، اور آپ ڈریے مت، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس بچے کی خوشخبری سنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اور کیا معاملہ ہے، ایسا لگتا ہے تم کسی مشن پہ جا رہے ہو۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27ویں پارے کی پہلی آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مرسلون، اے فرشتوں، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، ایسے پتھر جن کے اوپر نام لکھ دیے گئے ہیں، تیرے رب کی جانب سے نشان لگا دیے گئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے اوپر پھینکے جائیں گے جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تشویش کا اظہار کیا اور ان سے کہا قال ان فیھا لوطا، تم وہاں بارش کرو گے پتھروں کی تو لوط بھی وہاں رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہم کو زیادہ معلوم ہے کہ اس کے اندر کون کون رہتا ہے، لننجینہ اہلہ، ہم ضرور بچائیں گے ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو برے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر جب فرشتے لوط کے علاقے میں پہنچے، حضرت لوط نے ان کو دیکھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ، پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ فرشتے بولے ڈریے مت اور گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر سنگریزے برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف آل لوط اس سے بچے۔ نوح کی جو بیوی تھی ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ نافرمان لوگوں کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور حضرت نوح کا ان کی بھی بیوی کا ذکر ہو چکا ہے، اسی آیت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم کی 10ویں آیت میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے کفر کرنے والوں کے تعلق سے، ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک لوط کی بیوی تھی، دونوں ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ
وہ اللہ سے ان کے کچھ کام آنے والے نہ بن سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں پڑنے والوں کے ساتھ دوزخ میں پڑ جاؤ۔ ناظرین، ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا متعدد بار ذکر فرمایا۔ ان کو ایک خاص مشن عطا ہوا تھا، ایک خاص ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، وہ ایک خاص قوم کے پاس بھیجے گئے تھے جو ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، بالآخر ان کو سزا دی گئی، اور سزا جن لوگوں کو ملی ان میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی فیملی سے ہونے کے باوجود بعض دفعہ انسان اگر بد کردار ہو، اچھے انسان کے ساتھ ہو لیکن اچھا نہ ہو، تو اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی بیوی کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، اور ان کے بیٹے کا بھی معاملہ تھا کہ انہوں نے گزارش کی تھی کہ اس کو بچا لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ نسل نہیں ہے، اصل عمل ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، اگر عمل خراب ہے، نبی جیسا عمل نہیں ہے، تو پھر وہ نبی کی نسل نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور پھر ان کے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے جو چچا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور پھر ان کے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کا بہت پیارا سا قصہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کا نام ایک اسرائیل بھی تھا، قرآن پاک میں ان کا نام اسرائیل بھی آیا ہے۔ اور اسرائیل ان کی جو اولادیں تھیں، جو 12 اولادیں تھیں مشہور ہوئیں، اور جن کا سورہ یوسف میں ذکر ملتا ہے تفصیل سے، یہ بنی اسرائیل کہلائیں، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت برکت رکھی، بہت سارے نبیوں کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سارے نبی جن کا نام یہاں پر آیا ہے، یہ سب ان کی نسل میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں بہت برکت دی، اور ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بشارت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہا تھا فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم تم کو اسحاق دے رہے ہیں، اور پھر اسحاق کی نسل میں تم کو حضرت یعقوب جیسا ایک نبی بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ بہت سارے نبی، کتاب خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں برکتیں اس نسل میں اللہ نے رکھی، اور قرآن پاک میں اللہ نے ذکر بھی کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے کہا اے اسرائیل کی اولادو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر برسائیں، جن کا تمہارے اوپر انعام کیا، اور ان فضیلتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم کو بخشی۔ پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک خاص فضیلت سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی زندگی کا ایک حصہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں ان کے حوالے سے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی اور بصیرت دی تھی، وہ ہر کام پر گہرائی سے غور فکر کرتے تھے، اور کسی بھی معاملے کو یوں ہی نہیں انجام دیتے تھے، بلکہ اس کو ہر معاملے میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے تھے اور سمجھداری کے ساتھ کام کرتے تھے، اور بہت عقل مند انسان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلق سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، یہ قابل ذکر ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اور ان کے اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو یاد رکھو زندگی اسی دین پر گزارنا، اور جب بھی تم کو موت آئے تو اسی حالت میں آئے
اور اس حالت میں آئے کہ تم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے رہو، خدا کے فرما بردار رہو۔ دیکھو مرنا تو سب کو ہے، ظالم کی موت مت مرنا، ایک نیک انسان کی موت مرنا، جو نیک انسان کی موت مرے گا اس کے لیے نیک انجام ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں یہ بھی فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو نصیحت کی اور ان کے بارے میں پوچھا، اور کیا نصیحت کی یہ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ گھر کا کوئی بزرگ ہو اور جس کی عمر طبی اس حالت کو پہنچ جائے کہ اب اس کو لگے کہ وہ اب اور دنیا میں شاید نہیں رہ پائے گا، تو ایسے وقت میں وہ اپنے بال بچوں کو، فیملی کو، بہوؤں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو جمع کرتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، اور جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہے۔ کوئی بہت مالدار آدمی ہے، اس نے دولت بہت زیادہ جمع کی ہے، تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ لیکن ایک نبی کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے کیا بولا؟ انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، بندگی کس کی کرو گے، کس کے رستے پہ چلو گے، اطاعت کس کی کرو گے، کس کی بات مانو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی ابراہیم نے عبادت کی، جس کی اسماعیل نے عبادت کی، جس کی اسحاق نے عبادت کی، اور جو سب کا معبود ہے ہم اسی کی بات مانیں گے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ معزز ناظرین، اگلا حصہ جو آئندہ کل کا حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ان کی زندگی کا بڑا حصہ جو اس قصے کے درمیان وابستہ ہے۔ تو جب ہم حضرت یوسف کا قصہ سنیں گے، وہ قصہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ، خوبصورت قصہ، بہت نصیحت و عبرت والا قصہ، اس قصے میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی بھی اگلی تصویریں دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔